صدیاں بعد جنہ دے غلام سلطان الہند خواجہ معین الدین اجمیری چشتی حسن سنجری نگاہ پاون تے 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا دین، انہاں دے آقا دا کوئی اندازہ کر سکنا؟ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا علم کیا ہو۔ گلاں کر رہے ہیں، میرے جا مولوی ایک دو لفظ پڑھ کے حضور دے بارے گل کرے گا۔ لو جی خواجہ صاحب دے مبارک نا دی میں صرف صغیر تو انہوں سنا دا۔ اعان یعین اعانتا فہو معین وعین یعان اعانتا فذاک معان لم یعن لم یعن لا یعین لا یعان لن یعین لن یعان الامر من وعین لتعن لیعن لیعن والنہی عن لا تعن لا تعن لا یعن لا یعن الظرف من معان معانان معانات۔ اعان یعین اعانتا فہو معین، آپ دا نام ہے معین الدین، دین نو انج پکڑ کے دین نو انج بلند کرنا، دین دی مدد کرنا آرے، دین دی مدد کرنا آرے یا حکمرانہ دی مدد کرنا، دین نو اتے لے آنا آرے یا حکمرانہ دی اٹیسیاں کرنا۔ ہاں پیر ہوتا ہی وہ ہے جو دین کو اوپر لے جائے۔ لوگ کہتے ہیں آپ نے ہمارے پیر صاحب کے خلاف بات کی، میں کہا میری تو زبان چلے میں کسی پیر کے خلاف گل کرا، لیکن پیر وہ جو سلطان الہند ہو، پیر وہ جو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہو، پیر وہ جو خواجہ نظام الدین اولیاء ہو۔ بادشاہ ملن آیا تو فرمایا میں تیرے واسطے دعاواں کرنا، میں نو ملن نہ آویں۔ خواجہ نظام الدین فرمایا ملن نہ آویں۔ انہیں کہنے جی میں تے آنا ہے، فرمایا فقیر تے گھر دے دو دروازے ادھر آئے گا، میں ادھر نکل کے چلے جاؤں۔ ان کے درباروں میں جا کر چاپلوسیاں کرنا، اس کا نام فقیری ہے۔ اقبال کہتا فقر آتا ذوق اوریانی نمان آ جلال اندر مسلمانی نمان۔ اقبال کہتا جدوں دے مسلمان غیرت مند فقیر کا ہے، اسلام دی عزت بھی ختم ہو گئی جناب۔ گال تین جو دی کوئی قیامت تک تصور بھی نہیں کر سکتا کسی بزرگ کے خلاف کوئی سوچے، بات کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، لیکن بزرگ وہی ہے جس کی ہر چیز محمد الرسول اللہ کی دین کی سربلندی۔ عزت آبرو کا بھی مسئلہ ہے تو پھر ایسے آگے کھڑا ہو جائے۔ ہاں ہم بزرگ کو مانتے ہیں، مجدد الفسانی کو مانتے ہیں۔ اقبال کا نظریہ پتہ کیا تھا؟ ایک نیٹشے تھا جرمنی کا مجذوب، اس کا نظریہ اقبال کہتا وہ لا الہ تک تے پہنچیا لیکن الا اللہ تک نہ پہنچیا۔ اقبال نو بڑا دکھ سی اس گل دا، کہتا او بلا درمان بتا اللہ نہ رفت از مقام عبدہ بیگانہ رفت کاش بودے در زمان احمد تا رسید بر سرور سرمد۔ اقبال کہتا یارا بڑا افسوس ہے لا الہ تک تے پہنچیا الا اللہ تک نہ پہنچیا، کاش کہ وہ مجدد الفسانی دے زمانے چ ہوندا تے مجدد صاحب نے او دا ہاتھ پکڑ کر انہوں رب تک پہنچا دینا سی۔ اقبال دا نظریہ اس وقت تک سی جدوں تک اقبال مجدد صاحب دی قبر تے حاضر نہیں ہویا۔ جدوں ہویا نا تو کہندا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، اور گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ اور اگلی گل جڑی میں کرن لگا ہووے، اقبال کہندا جدوں تک میں مجدد صاحب دی قبر تے حاضر نہیں سی نہ ہویا تے میرا نظریہ ایسی بھائی وہ جرمنی دا جڑا مجذوب سی نا نیٹشے، او انہیں اللہ دا انکار کر دیتا، لا الہ تک تے پہنچیا الا اللہ تک نہیں۔ کہندے کاش کہ مجدد صاحب دے دور وچ ہوندا تے انہاں پکڑ کے رب تک پہنچ۔ کہندا میرا نظریہ اس وقت تک سی جدوں میں حاضر نہیں ہویا، جدوں حاضر ہویا نا تے باہر نکل کے کہندا یارو ہو مجدد صاحب نے مینوں حاضری دے دوران توحید دے وہ اسرار و رموز دسے، اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا، اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا۔ آن یعین اعانتا فہو معین، کوئی قیامت تک حضور دے امت دا کوئی بندہ ہوئے صاحب ایمان کسی ولی دے خلاف بات نہیں کر سکتا، لیکن ولی ہو جڑا قلعہ گوالیار چلا جائے۔ مجدد الفسانی قلعہ گوالیار چلے گئے تے اذان دیتی تے وہ قیدی ڈاکو چور سارے ہوتے بند سن، جہانگیر نے کہا انہوں مار دین گے آپ ہوئی، انہوں نے کی پتا۔ جب آپ اذان دیتی تو ڈاکو چور سارے آ گئے، انہوں نے کہا بابا آئے تھے تیرے مرید کوئی نہیں، اے کدے واسطے اذان دیتی؟ آ فرمایا جدے واسطے دیتی میں جاننا میں کدے واسطے دیتی۔ اوہی چور ڈاکو ڈکیت سارے مجدد صاحب دے بیعت ہو گئے،
وہ قلعہ چکن لگے سن سارا. ہاں جی قلعہ چکن لگ. مجدد صاحب تے انج نگاہ پائی نا قلعے دی دیوار شک ہو گئی, دیوار پھٹ گئی سی. اے جتنیاں نگاہاں صدیاں بعد پاور ہے تساں حضور دے بارے گلاں کرنے کی گلاں کرنے لوگ حضور دے بارے, حضور دیاں شاناں تے جڑے قلعہ گوالیار چلے جان. اے نہیں بھائی نہ ختم نبوت تے حملہ ہوئے تے بندہ اندروں بھی نہ نکلے پھر کہے میں پیر ہاں. اتنے بہندے نہ فیض آباد آ کے اسی تو تھلے اتر جانا سی. بیٹھو جی سارے, جدوں حضور دی ختم نبوت واسطے نہ آئے تے ہن پوں پوں کرنا. ایک لمحہ ہوندا زندگی دا, بندہ انج ہوندا یا انج ہوندا. ہاں ایک لمحے وچ بندہ اتے چلا جاندا تے ایک لمحے وچ بندہ ذلیل تے خوار ہو جاندا. او دے واسطے صدیاں نہیں چاہیے ہوندیاں, ایک فیصلہ کرنا ہوندا. رخ روشن کے سامنے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے پروانہ ادھر جاتا ہے یا ادھر جاتا ہے. ہاں جی توجہ. اسی سید صاحب کے گوڑے جا کے کیوں بیٹھ گئے پیرنج, میں جی ٹھیک ہوندہ تو میں پیرنج بھی بہ جانا سی, اس واسطے کہ آپ ساڑھے نال اس مسئلے انج کھڑے رہ جناب. کلمہ سی رسول اللہ دا پڑھیا, ایک گل یاد رکھنا, کوئی چون کرے کوئی چاں کرے, کلمہ سی رسول اللہ دا پڑھیا اور تقلید اسی امام اعظم ابو حنیفہ دی کی تھی. ہاں بس چون چون چر چر چون چون جی یہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں, کیا کر, کچھ بھی نہیں کر رہے. سارا دین دا کھا کے جدو دین دا اوکھا ویڑا آیا, امام احمد بن حنبل جدو جا رہے سن نا جیل وچ, تے اگوں ایک ڈاکو اس زمانے دا بڑا ڈاکو ابو الحسن اور آؤ کیا رہا ڈیوڈی چ ملاقات ہو گئی امام احمد بن حنبل نال. تے آپ قرآن دی حفاظت واسطے اندر جا رہے سن, بادشاہ نہ ٹکر ہو گئی. امام صاحب فرماندے میں نے 80 کوڑے آج دے مولویوں نے ایڈے جسم قیمتی ہو گئے ہتھ کڑی بھی نہ لوا سکے. ہمارا لبیک سے تعلق نہیں ہے, ڈب کے نہ مرے ہو تسی. امام احمد بن تسی حضور دی ختم نبوت واسطے ہتھ کڑی نہ لوائی, کی ہونا سی؟ ساری زندگی کوٹھیاں کاراں بنائیاں نے, پھر کسی دی جرت سی تو گستاخ جاندی گلاں کر دے ہو بہ کے. امام احمد بن حنبل جیسا ایسا عظیم عالم لکھاں حدیثاں دا حافظ ٹکر ہو گئی بادشاہ نہ. آپ فرماندے نے بادشاہ 80 کوڑے میں نوے جائے مارے, ہاتھی نو بھی لگ دے نا تے ہاتھی بھی چیخ اٹھنا سی. کوڑے لگ رہے سن تے آپ دا تہ بند کھل گئے سی. تہ بند دادا صاحب بھی یہ گل لکھی, حافظ ذہبی بھی سیر و اعلام النبلاء چ گل لکھی. آپ دا تہ بند کھل گیا, اٹھو تے بن کے کوڑے مار رہے سن. آپ نے انج آسمان وال ہاتھ بدے ہوئے سن, آسمان وال منہ کر کے نا اپنے ہونٹ ہلائے تے غیب جو ایک ہاتھ آیا انہیں آ کے دوبارہ آپ دا تہ بند بند دیتا. ہاتھ تے بدے ہوئے سن. تاجدار ختم نبوت, خدا دا خوف کرو تسی حضور دی خاطر ختم نبوت دی جانا دینیاں, تو اڑ کو منہ جو آواز نہیں نکل دی. اجے تک تو نہیں سمجھ آ رہی, اجے تک تو سمجھو یہ کوئی سیاسی نعرہ ہے, یہ تو بین الاقوامی سازشیں ہوتی ہیں. حضور کا نام بھی لوگوں نے سیاسی بنا دیا, پھر آپ نے مان لیا. دسو نا حضور دے نام تے اسی کیڑی سیاست کی تھی؟ حضور دے نام تے اسی لاشاں اٹھائیاں, حضور دے نام تے اسی 12,000 شل تے گولیاں کھا دیاں, حضور دے نام تے اسی اس حالت جیلاں کٹیاں, اس حالت جنہ دے میں اساں جیلاں کٹیاں. پھر تسی لوگوں نے آخر لگ کہ یہ سیاسی ہے, پھر تسی مان جاندے ہو گل. تواڈے کو تے صرف آواز نہیں نکلدی, اساں اس حالت جیل جی بہ کے نعرے لائے, تسی ایتھے نہیں لاندے. انج نعرہ لاتا کہ مسجد دی چھت بھی کہے ٹھہرو بھائی ٹھہرو, مینوں چکن لگے ہو. انج نعرہ کر کے لاؤ تاجدار ختم نبوت, انج کر کے نعرہ لاؤ. نعرہ تکبیر, شالا بوز دلاں کدی نیند نہ آوے, شالا بوز دلاں اور شالا بوز دلاں کدی نیند نہ آوے. امام احمد بن حنبل بعد جدوں کوڑے مار کے بادشاہ فارغ ہویا نا تے آپ دے شاگرد گئے, انہاں کہا حضور جدوں تہاڈا تہبند کھل رہے سی تسی آسمان وال منہ کر کے کی گل کیتی سی؟ آپ نے فرمایا میں آسمان وال منہ کر کے گل کیتی, یا اللہ تیرے قرآن دی خاطر کوڑے تے کھا رہا ہوں, ہن غیراں دے سامنے ننگا تے نہ کہہ.
تو پھر غیب جو سونے دا ہاتھ آ گیا. میں غیراں دے سامنے ننگا تو نہ کر, میں تو اتنے میرے تو اتنا ہی کام سی میں جڑا کر رہا ہوں, غیراں دے سامنے ننگا تو نہ کر. اس واسطے امام احمد بن حنبل اندر چلے گئے, بادشاہ نہ ٹکر ہو گئی. ٹکر بھی قرآن دی عظمت ہوئی. بعد جدو امام احمد بن حنبل چلے گئے نا تو ایک بزرگ خواب کسی دے آئے, انہوں نے کہا دسو جی امام صاحب دا مقام کیڑا ہے. وہ بزرگ دستیاں حضور انہاں دی پگڑی گر گئی, اینج کردیاں فرمایا ہاتھ ہی کوئی نہیں, اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا. ستیاں مقام نہیں ملتے, مقام قرآن دی خاطر کوڑے کھان نال ملتے ہیں. ستیاں نہیں مندے, پھر اسلام دی خاطر قلعہ گوالیار جا کے تے قیداں کٹن تو بعد ملتے ہیں. ستیاں نہیں ملتے. امام اعظم ابو حنیفہ نو جیل وچ کوڑے کھاندیاں موت آوے تے پھر پوری دنیا دا امام بندا بندہ. لوگ سمجھتے ہیں جناب نہ دین دا کام تسی کیتا ہے, جنہ کیتا ہے تسی انہاں نو تانے دیندے ہو بیٹھ کے, انج کی کیتا ہے اسی لیاؤ نا. میں ساڈے بسی بیٹھے ہیں میدان, مرن تو بعد پھر کیڑی گل ہوندی جڑی منہ تے ہوے. اسی بیٹھے ہیں نا 2 سال تے 3 مہینے تو ہو گئے فیض آباد دے دھرنے نو, لیاؤ کوئی جم کے ادھر تہ خانے چو کٹ کے لیاؤ جڑی ساڈی ایک کال بھی ٹیپ ہوئی ہوئے کہ اسی معافی دے دے, اسی جا رہے ہیں, کوئی پیسے چاہیے, کوئی روٹی چاہیے. نہ ساڈے کو تو شے ہی کوئی نہیں سی. جدوں لاہوروں چلے ہاں ساڈے کو تو کرائے دے پیسے بھی کوئی نہیں سن. مینوں کہندے جی کی ہوئے گا, میں کہا جنہاں دا کم میں او جانن, انہاں دا کم جانے, ساڈا اتنا ہی کم سی, اسی میدان لا دیتا. 1000 باری سوچیا کرو ساڈے خلاف گلاں کرن لگے. تساں کیتا کہ جڑا پہلے گل کرنا وہ پہلے آ کے دسے. انہیں 12000 شیل کھادے لاہوروں چل کے تے 20 چیئر سمیت کنٹینر تے بیٹھ کے پورے رات راستے اینج کیتے. میں تے ویکھیا 5 منٹ بعد لوگاں دے ہاتھ تھکے ہوندے. میرے تے اج تک ہاتھ نہیں تھکے, نہ جیل تھکے, نہ باہر تھکے, نہ کنٹینر تھکے, نہ 5 جلسے بھی کیتے. ایتھوں میں چل کے سکھرو لاڑکانے حیدرآباد, پھر کراچی, پھر اٹک آیا, پھر بھی نہیں تھکے. تسی ایک جلسے بیٹھ کے میں ویکھدا کہ 10 منٹ بعد کوئی اینج ویکھ رہا ہوندا, کوئی ایک دوسرے نوں چونڈیاں پا رہے. تساں کی تقریر دین لے آنا ہے تخت ہوتے, اے کوڑ نہ مارو. دین بڑا غیرت والا مذہب ہے. ہاں جی, جڑا بندہ اس نال 2 نمبری کرے انہوں چک کے بڑا دور سٹ دیندا تے پیرنچ بھی نہیں پیندا. مت کوئی سمجھے جی جیسے وڈے خاندان دے تے پہل ساڈے مرید 40 لاکھ تے 50 لاکھ تے ساڈے کو پیسے بڑے تے آستانہ وڈا تے مدرسے وڈے تے طالب علم وڈے. نہ اسلام اقبال کہندا او کعبہ را بہائے کم نہادش اور تدرواں را ببازاں سرد حدش. اقبال کہندا وڈے آمن اسلام دی خدمت کرن تے پھر صدیق اکبر بن جاندے, پھر فاروق اعظم بن جاندے, پھر عثمان غنی بن جاندے, پھر حیدر کرار بن جاندے, پھر خالد بن ولید بن جاندے, پھر ابو عبیدہ بن جاندے. کہندا جے وڈے نہ خدمت کرن نا اے اسلام دا کمال ہے. اے چھوٹے جے پرندے نو پکڑ کے شاہین بنا دیندا. اسلام کسی دی منت نہیں کردا, او ویکھدا نہیں. ٹرین چل پوے نا پھر کوئی کروڑ روپے بھی پکڑ کے کھڑے ہوئے نا, کبھی میرا کروڑ روپے جو کھائے تو ڈرائیور پھر روکتا نہیں ہوتا. ٹرین اپنی وقت تے چل پوندی ہوندی. اقبال کہندا نماز عشق و مستی را اذان نیست. اقبال کہندا جڑی عشق و مستی دی نماز دے واسطے اج تک اذان ہوئی کوئی نہیں. یہ خود اٹھنا پیندا میں اپنے نبی نال پیار کنج کرنا. ہاں عشق خود دسدا تو انج پیار کرنا ہے. مولانا تقریر کرن کے پھر انداز ہوئے, سانو تو کسی نہیں کیا تسی انج جانا ہے پھر اتنے انج بہنا ہے. یہ تو عشق اپنے فیصلے خود کرتا ہے. اقبال کہندا نشان راز عقل 1000 ہیلا مپرس بیا کے عشق کمال ز یک فن دارد. اقبال کہندا کدی بھی عقل کو نہ پوچھی رسول اللہ دے راہ دا حضور دے گھر دا پتہ عقل کو نہ پوچھی. یہ تے 1000 بحالے نہ تینوں گھروں بھی نہیں نکلن دے گی. میں کہا پھر اقبال کدے کو پوچھیے؟ کہندا ہمیشہ حضور دی گلی دا پتہ عشق کو پوچھی. وہ ایک ہی فن میں کمال رکھتا ہے کہ میرے محبوب کی عزت آبرو کس کے اندر ہے.